بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات بھیجتے ہیں محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا ہے جو ان سے بہت قریب ہے، ان سے بہت کلوز ہے، ان کے نفسوں میں ہے. اور اس نبی کا، اس پیغمبر کا کام یہ ہے کہ وہ ان کے درمیان آیات الہی کی تلاوت کرے، ان کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. عزیزان گرامی، میں نے شروع کی مجلسوں میں آپ کے سامنے رسول کے خاندان اور رسول کی فیملی کا ایک بریف انٹروڈکشن دیا کہ رسول اللہ کا خاندان کون تھا، رسول اللہ کی فیملی کون سی فیملی تھی، اور اس میں کتنے عزت دار، کتنے شریف، کتنے محترم لوگ پیدا ہوئے. ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرا خاندان بھی چل رہا تھا جو ہمیشہ ان کا مقابلہ کرتا رہتا تھا، ہمیشہ ان سے لڑتا رہتا تھا. اس کا بھی ایک بریف انٹروڈکشن میں نے آپ کو دیا. اسلام کی پوری تاریخ میں سارا جھگڑا جو ہے وہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مذہب کو اگر مذہب کی طرح سمجھا جائے تو دنیا میں کوئی جھگڑا کبھی نہ ہو. مذہب ہمیشہ استعمال ہوتا ہے لوگوں کے سیاسی، ذاتی، شخصی فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کہنے کو نام مذہب کا ہوتا ہے، اصلیت میں وہ مذہب نہیں ہوتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں رسول کے بھیجنے کا مشن جو بتایا ہے اس میں کہیں سے کہیں تک اقتدار یا دولت اس کا ذکر نہیں ہے. وہ چار چیزیں ہیں جو بتائی گئی ہیں. یہ ہدایت کا ایک پروسیس ہے اور انسان کو انسان بنانے کا ایک پروسیجر ہے جس سے انسان ایک مکمل انسان اور پرفیکٹ انسان بن جائے. یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر کا کام ایک یہ ہے کہ وہ
لوگوں کے درمیان اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، اللہ کی آیتیں پڑھے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی آیتیں کیا ہیں، پہلے یہ سمجھیے۔ ہماری زبان تو عربی نہیں ہے، ہمارے سامنے جب کوئی آیت پڑھتا ہے تو ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے، سوائے اس کے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو ہم احترام میں چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، احترام میں سر جھکا کے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ہم ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ان کا دیکھ قرآن پڑھ رہے ہیں، سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ اس کے علاوہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لیکن آیتیں تو اس لیے ہیں کہ لوگ اس کا مطلب سمجھیں اور اس کو غور کریں۔ بدنصیبی سے مذہب کے انٹرپریٹیشن بگڑے ہمیشہ۔ قرآن کتاب علم ہے، کتاب زندگی ہے، اس کے اندر زندگی گزارنے کی حقیقتیں بیان ہوئی ہیں، اس کے اندر قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں بیان ہوئی ہیں، اس کے اندر وہ راستے بتائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اللہ کی نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اللہ کے غضب سے اپنے کو دور کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس قرآن مجید کی سب سے عمدہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو جتنا تیز پڑھے وہ اتنا اچھا ہے، جبکہ کتاب تیز پڑھنا اچھا نہیں ہے، کتاب سلو پڑھنا اچھا ہے۔ اس لیے کہ جتنا تیز پڑھیے گا اتنا کم سمجھ میں آئے گی، جتنا سلو پڑھیے گا اتنا زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ لیکن بات اگر سمجھنے کی نہ ہو، خالی ٹیکسٹ ریڈنگ کی بات ہو تو ٹھیک ہے، جتنا تیز پڑھے اتنا اچھا ہے۔ تو قرآن مجید کو لوگوں نے سمجھا نہیں، خالی پڑھنے پر دھیان دیا۔ اور آج بھی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جن کو بائی ہارٹ قرآن یاد ہے، جو حافظ کہلاتے ہیں، لیکن ان سے آپ ایک آیت کا مطلب پوچھئے تو آیت کا مطلب نہیں بتا دیں گے۔ سنانے کو تو پورا قرآن سنائیں گے لیکن مطلب ایک آیت کا نہ بتائیں گے۔ تو یتلو علیہم آیاتہ کا مطلب کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم فارن لینگویج میں کوئی چیز کہہ کے نکل گئے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ مطلب یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ سمجھی جائے، اور اگر سمجھیے گا تو اس میں علم ہے، اگر سمجھیے گا تو اس میں حکمت ہے، اگر سمجھیے گا تو اس میں اخلاق ہے، اگر سمجھیے گا تو اس میں انسانیت ہے، اگر سمجھیے گا تو اس میں شرافت ہے، اگر سمجھیے گا تو اس میں کامیابی کے راز ہیں، اگر سمجھیے گا تو اس میں زندہ رہنے کے گر ہیں۔ تو آپ سمجھیے کہ یتلو علیہم آیاتہ کیا ہے۔ ہم نے جلدی سے آیت پڑھ دی اور آگے بڑھ گئے، یتلو علیہم آیاتہ نہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب گرمیاں آتی ہیں اور سورج چمکتا ہے، ہوا گرم چلتی ہے تو زمین سوکھ جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے۔ آپ کی طرف مہاراشٹرا میں، بمبئی میں نہیں آپ کو دکھائی دے گا، اندر جا کے دیکھیے، یا ہماری طرف یو پی میں آئیے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ مئی اور جون کے زمانے میں زمین چٹک جاتی ہے، اس کے اندر دراریں پڑ جاتی ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر جتنی نمی ہے، جتنا پانی کا اثر ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر موسم بدلتا ہے اور گھٹائیں آتی ہیں اور بادل برستے ہیں۔
جب بادل برستے ہیں اور زمین پر پانی بہتا ہے تو زمین کے اندر پھر زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ زمین اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر دانہ ڈالا جائے تو اگے۔ عزیزان گرامی، یتلو علیہم آیات ہی یہی چیز ہے۔ جہالت کی دھوپ میں ذہنوں کی زمین تپ رہی تھی، وہ کوئی چیز ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ رسول کا پہلا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیات ہی، وہ آیات الہی کی تلاوت کرے۔ آیات الہی کی تلاوت جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ذہنوں کی زمینوں پر بارش کرم ہے۔ جیسے پانی برس رہا ہے کہیں تو وہ زمینیں جو سوکھ گئی ہیں جب ان پر پانی برسے گا تو زمینیں خود بخود تر ہو جائیں۔ یتلو علیہم آیات ہی، آیات الہی کی تلاوت جو ہے وہ ذہنوں کی زمینوں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کریں، سچائیوں کو ایکسپٹ کریں، اچھائیوں کے قریب آئیں۔ یہ پہلا اسٹیج ہے، یتلو علیہم آیات ہی، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے نبی اس کے مشن میں داخل۔ دوسرا اسٹیج یزکیہم، ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیے کے کیا معنی ہیں؟ یہ بھی عربی لفظ ہے، یعنی ان کے نفس کو، ان کی روح کو برائیوں سے، گناہوں سے، معصیتوں سے، خراب خیالات سے، گندی فکروں سے پاک کرے۔ یہ ہے تزکیہ، جس کو عربی میں تزکیہ کہتے ہیں، یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے، اس کی زبان اردو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیز تو بہت عمدہ ہے، اور کھانا جو آپ نے پکایا بڑا لاجواب، بہت قیمتی اور بہت مزے کا، مگر جس پیالے میں نکالا وہ پیالہ گندا، خراب، میلا، 3 دن سے بغیر دھلے زمین میں پڑا تھا، اس پیالے میں آپ نے سالن نکال دیا، سالن بھی سڑ گیا، کوئی کھانے کے لیے تیار بھی نہیں ہوا۔ کہ تو ابھی پکا ہے، بہت عمدہ پکا ہے۔ ان کا ٹھیک ہے، ابھی پکا ہے، عمدہ پکا ہے، مگر آپ نے نکالا کہے میں؟ یہ تو دیکھیے، یہ 3 دن سے زمین میں گندگی میں پیالہ پڑا ہوا تھا، اس کے اندر آپ نے سالن نکال دیا، کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ سالن تو بہت عمدہ ہے، لیکن جس برتن میں نکالا گیا وہ برتن چونکہ گندا ہے، لہذا سالن بھی خراب ہو جائے گا، کوئی کھانے پر تیار بھی نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، اسی طرح آپ سمجھیے اسلام دین تو بہت اچھا ہے، لیکن وہ برتن جس میں اسلام نکالا جا رہا ہے وہ ہم آپ ہیں۔ یہ جو ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب پیالے رکھے ہیں، یہ ہم آپ جو یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سمجھیے پیالے رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں سالن نکالا جائے گا۔ تو اب اگر وہ پیالے دھلے منجے صاف ہیں تو کھانے کے قابل بھی ہوگا وہ، اور دیر تک اس میں ٹھہرے گا بھی، اور اگر وہ پیالے گندے اور خراب ہیں تو کھانے کے قابل بھی نہیں ہوگا اور ذرا دیر میں سڑ جائے گا۔ تو یتلو علیہم آیات ہی ویزکیہم، آیات الہی کی تلاوت کرے اور ان کے نفسوں کو برائیوں سے، گناہوں سے، گندگیوں سے پاک کرے۔ آیات الہی کا مطلب ہے اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی باتیں،
ایسی چیزیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے. آیات الہی سے مراد صرف وہ آیتیں نہیں ہیں جو قرآن میں لکھی ہیں. آیات الہی سے مراد وہ آیتیں نہیں ہیں صرف جو قرآن میں لکھی ہیں، وہ بھی آیت ہیں، بے شک ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آیات الہی ہیں. کہ تم آفاق و انفس میں اللہ کی آیتیں پاؤ گے. تو ہم کوئی جنگل دیکھتے ہیں، میدان دیکھتے ہیں، علاقہ دیکھتے ہیں، انسانوں کو دیکھتے ہیں، تو ہم کو اس کے اندر اللہ کی نشانیاں ملتی ہیں. یہ آیات الہی. یہ کوئی ضروری نہیں کہ جب ہم قرآن کھولیں جب ہی آیت ملے گی. نہیں، اللہ کی قدرت کے کرشمے پہاڑوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں، شہروں میں، میدانوں میں ہر جگہ نظر آتے ہیں. سرور کائنات نے جو اپنی 40 سالہ زندگی گزاری ہے اعلان اسلام سے پہلے، یہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم کی تشریح تھی. ایک طرف وہ اپنی گفتگو سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے لوگوں کے ذہنوں کو اور لوگوں کی فکروں کو زندگی بخشتے رہے، اور دوسری طرف اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی سیرت سے انسانوں کے نفسوں کو برائیوں سے اور گناہوں سے پاک کر. 40 سال کی یہ زندگی اخلاق، انسانیت، اعلیٰ کردار، بلند سیرت، ہر چیز کا بہترین نمونہ تھی. اور 40 سال کے بعد جب لوگوں نے رسالت کا کلمہ پڑھنے سے پہلے رسول کے کردار کا کلمہ پڑھ لیا، تو اب اعلان اسلام. اب اس کے بعد وہ 2 منزلیں ہیں کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم. مذہب کو سمجھنے کے لیے رسول کو سمجھنا ہے، اور رسول کو سمجھنے کے لیے آل رسول کو سمجھنا ہے. اس لیے کہ جس نے مذہب نہیں سمجھا، رسول کو نہیں سمجھا، تو مذہب کیا سمجھے گا؟ اور رسول کو سمجھانے والے بہت تیرے کھڑے ہیں جو رسول کو سمجھانے کے لیے تیار ہے کہ ہم سے سمجھ لیجیے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول کو آل رسول سے سمجھا جائے. حضرات محترم، مجھے ہدایت کے مشن کے لیے آگے کی مجلسوں میں آپ کو سنانا ہے، لیکن میں آپ سے یہ ضرور عرض کر دوں کہ اس مشن کو سمجھنے کے لیے اسلام کی تاریخ کی وہ پیچیدگی آپ کو سمجھنا پڑے گی جو بنی امیہ اور بنی عباس نے پیدا کی تھی. اس لیے کہ کل جو میں نے آپ کو ایک بات سنائی تھی جس کے بعد مجلس ختم کر دی تھی، وہ یہ تھی کہ جب لشکر اسلام کو مسلمان نے دیکھا تو کہا یہ نبوت ہے، اور جب لشکر اسلام کو کافر نے دیکھا تو کہا یہ حکومت. لہذا مسلمانوں میں 2 طرح کے کانسیپٹ کے لوگ ڈیولپ ہوئے. ایک وہ جو حکومت کا کانسیپٹ لے کے ڈیولپ ہو رہے تھے، اور دوسرے وہ جو نبوت کا کانسیپٹ لے کے ڈیولپ. سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آتی ہیں کہ ہم 2 چیزوں کو ملا دیتے ہیں اور مکس کر دیتے ہیں. حکومت والا اسلام الگ ہے، نبوت والا اسلام الگ ہے.
1400 برس سے دونوں اسلام پیرلل چلے آ رہے ہیں. نبوت والا اسلام الگ چل رہا ہے، حکومت والا اسلام الگ چل رہا ہے. نبوت والا اسلام چل رہا ہے اماموں کی نگرانی میں، حکومت والا اسلام چل رہا ہے بادشاہوں کی نگرانی میں. سمجھے آپ؟ یہ دو اسلام الگ الگ چل رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بعض وقت ہمارے اپنے بچوں کو کنفیوژن ہوتا ہے اور وہ سوال کرتے ہیں، اطہر صاحب یہ سمجھ میں نہیں آتا، مولا علی جب شیر خدا تھے تو انہوں نے تلوار کیوں نہیں نکال لی؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ امام حسن کے بعد جب اتنی بڑی حکومت تھی تو انہوں نے صلح کیوں کر لی؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حسین جب اتنے بڑے دشمن سے لڑنے کے لیے نکلے تھے تو وہ 72 آدمی لے کے کیوں چلے گئے؟ اس طرح کے کوئسچن آتے ہیں. دوسری طرف پلٹ کے ایک کوئسچن اور آتا ہے، وہ بھی سنیے. ہاں، ارے جب قرآن اور حدیث موجود ہے اور رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ایذا دی اس نے اس کو ایذا دی، تو کیسے لوگ تھے جنہوں نے جناب سیدہ کو ایذا دی؟ جب رسول اللہ نے فرمایا اور ہر ایک نے اس حدیث کو مانا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، تو کیسے ظالم تھے جنہوں نے امام حسین کو شہید کر دیا؟ ارے جب انہوں نے ممبر پر ہزاروں کے مجمع میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا، تو کیسے لوگ تھے جنہوں نے نہیں مانا؟ آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. آپ حکومت والے اسلام کو مذہب والے اسلام میں لا کے دیکھ رہے ہیں، مذہب والے اسلام کو حکومت والے اسلام میں لا کے دیکھ رہے ہیں. دو اسلام الگ الگ ہیں. مذہب والا الگ ہے، حکومت والا الگ ہے. مذہب والے اسلام میں آخرت پیش نظر ہے، دنیا سے مطلب نہیں ہے. حکومت والے اسلام میں دنیا پیش نظر ہے، آخرت سے مطلب نہیں ہے. دیکھیے نماز ہے، نمازیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہے ریلیجس نماز، ایک ہے پولیٹیکل نماز. اب یہ پولیٹیکل نماز کیسے ہوتی ہے؟ ریلیجس نماز وہ ہے جو اس مسجد میں پڑھی جاتی ہے کہ نماز پڑھنے والا یہ خیال رکھے کہ اس کا جسم پاک ہے کہ نہیں، اس کے کپڑے پاک ہیں کہ نہیں، وضو کیے ہوئے ہے یا نہیں، قبلے کی طرف رخ ہے کہ نہیں، جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ غصبی جگہ تو نہیں ہے. یہ ساری کنسیڈریشن ہوتے ہیں نماز میں. کون سی نماز میں؟ جو اللہ کے لیے پڑھی جائے. ہم ہیں پولیٹیکل آدمی، نیتا ہیں، مسلمان ووٹ کنٹرول کرتے ہیں الیکشن میں. ہم کسی کلب میں بیٹھے کھا پی رہے تھے، وہاں اطلاع ملی کہ فلاں میدان میں اس وقت مسلمانوں کی بہت بڑی نماز ہو رہی ہے اور سارے ہندوستان میں ٹی وی اس کو کوریج دے گا. وہاں سے دیوانوں کی طرح بھاگے ہوئے آئے، پھر ٹریفک میں بھیڑ بھاڑ میں دیر ہو گئی. وہاں پیش نماز مصلی پر پہنچ چکا تھا، جماعت کھڑی ہو گئی تھی، گھسپل کے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے جا کے ایسے اینگل سے کہ تصویر ٹی وی میں آئے. اب جو ہمارے ساتھ آیا تھا وہ حیرت کر رہا ہے، ہمیں تو بغیر وضو کی نماز پڑھے لے رہے ہیں، ہمیں تو سر سے پیر تک نجس ہیں نماز پڑھے رہے ہیں، ہمیں تو کلب میں نہ جانے کیا کیا کھا پی رہے تھے نماز پڑھے لے رہے ہیں. ہمیں کیسے آدمی ہیں؟ ارے آپ تعجب نہ کیجئے، وہ ریلیجس نماز ہو ہی نہیں رہی ہے، وہ الیکشن کے لیے ہو رہی ہے، خدا کے لیے نہیں ہو رہی ہے. آپ خواہ کے لیے پریشان ہیں. تو اب جو لوگ کہتے ہیں ارے رسول نے کہہ دیا نہیں مانا، قرآن نے کہا نہیں مانا، آیت موجود ہے نہیں مانا. ارے کیسی آیت، کیسا رسول، کیسا قرآن، کیسا خدا؟ جس میں پاور ملتا ہے وہ ٹھیک ہے، جس میں پاور نہیں ملتا غلط ہے.
یہ ہے اسلام؟ یہ آپ سوچئے ہی نا. رہ گیا ہے کہ رسول رسول جو کرتے ہیں لوگ، یہ نعرہ پولیٹیکل ہے. یہ نعرہ پولیٹیکل ہے. یہ نعرہ ہٹا دیں گے تو کچھ نہیں رہ جائے گا ان کے پاس. لہذا یہ نعرہ تو رہنا ہی رہنا ہے. جیسے کسی فرم کی، کسی چیز کی کوئی دوا مان لیجئے مشہور ہے، اس کا مونوگرام بنا ہوا ہے، سب بنا ہوا ہے، ایمبولم بنا ہے اس کا، تو ہم نے جعلی بنا لی. وہ سیم ویسی پیکنگ ویکنگ سب ویسی ہے. مال وہ تھوڑی ہے، مال اس کے اندر دوسرا ہے، اوپر سے دیکھنے میں وہی ہے. اب آپ کہیں یہ ایمبولم کیوں لگائے ہوئے ہو، تو وہ ہٹا دیں گے تو مال بکے گا نہیں نا. لہذا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایمبولم ہٹ جائے گا تو مال سیل کہاں ہوگا؟ وہ تو لگا رہے گا، اندر سے مال بدل دیں گے. عزیزان گرامی، تاریخ کے اندر یہ بنی امیہ اور بنی ہاشم کی کنٹروورسی جو ہے، اس کو آپ سمجھیے کیا ہے. جن لوگوں نے تمام زندگی رسول اللہ کی مخالفت کی، جو لشکر لے کے گئے، جنہوں نے فساد کیے، جن کے لوگ مارے گئے، جو بتوں کی طرف سے جان دے دی جن لوگوں نے، رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی سب سے پہلا مشن رسول کی زندگی میں ان کا یہ تھا کہ کس طرح پاور کو کیپچر کریں. یہ آپ کے مذہب کی تاریخ ہے، آپ کے دین کی تاریخ ہے، آپ کے عقائد کی تاریخ ہے. رسول کی زندگی میں حکومت کے طلبگاروں کی پالٹی اتنی طاقت بڑھ گئی تھی کہ رسول اللہ کی زندگی کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کی. میرے پاس تاریخ کے یہاں سے وہاں تک ثبوت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو حکومت سمجھا تھا، وہ رسول اللہ کی زندگی کا چراغ بجھانے کے لیے کوشش کر رہے تھے. پہلی کوشش اس وقت ہوئی جب رسول اللہ کی سواری ایک گھاٹی سے، ایک ویلی سے گزر رہی تھی. رات کا وقت تھا، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، پہاڑی زگزیگ راستہ تھا. رسول کے ناقے کی مہار حذیفہ یمانی کے ہاتھ میں تھی. جابر ابن عبداللہ انصاری ناقے کے پیچھے پیچھے اس کو ہکا رہے تھے. پہاڑی زگزیگ راستے پر کچھ مسلمان پتھر لڑکانے کے لیے کھڑے ہوئے تاکہ رسول کا ناقہ بھڑک کے کھڈ میں نیچے گر جائے اور اس طریقے سے ہمیں ان سے چھٹکارا ملے. تاریخ بتاتی ہے کہ بجلی چمکی اور رسول نے سارے چہرے دیکھ لیے. یہ ان کا قول ہے کہ رسول کو دکھانے کے لیے بجلی چمکی. ہم یہ نہیں مانتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ بجلی اس لیے چمکی تاکہ وہ لوگ دیکھ لیں کہ دیکھ لیے گئے. اس لیے کہ جس کا وسیع نسلوں میں دیکھ لیتا ہو، اس کا نبی کیا ذرا سے اندھیرے میں نہ دیکھے گا؟ لیکن بہرحال ان کو رسول اللہ نے دیکھ لیا سب کو. اور اس کے بعد ان کے وہ جو سائیکالوجیکل ہاتھ مارا ہے، تو آج 1400 برس سے وہ تڑپ رہے ہیں. حذیفہ کو بلایا، کہا حذیفہ فلا 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 تھے، سب نہ دیے.
مگر حذیفہ یہ میری امانت ہے، مرتے مر جانا، نام بتانا نہیں۔ میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، تم امین ہو میرے، میں تمہیں بتائے دے رہا ہوں نام، مگر خبردار یہ نام کسی کو بتانا نہیں۔ اور جب مدینے آئے تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون لوگ تھے، کیا تھا؟ کہا میں نے حذیفہ کو سب نام بتا دیے ہیں، مگر منع کر دیا ہے کہ نام نہ بتانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب تاریخ بتاتی ہے کچھ لوگوں کی تڑپ ایسی تھی کہ بار بار حذیفہ سے پوچھتے تھے، حذیفہ ہمارا نام تو نہیں تھا، ہمارا نام تو نہیں تھا، ہمارا نام تو نہیں تھا۔ اور حذیفہ بھی اتنے ہوشیار کہ کہتے تھے ہاں کہوں گا جب بھی ظاہر ہو جائے گا، نہیں کہوں گا جب بھی ظاہر ہو جائے گا۔ وہ بولتے ہی نہیں تھے کچھ۔ یہ ایک واقعہ تھا۔ آئیے دوسرا واقعہ سنیے۔ دوسرے واقعے کا ثبوت قرآن سے ہے۔ یہ واقعہ تاریخی ہے، قرآن سے آئی ہے۔ آخری حج کر کے جب پلٹ رہے ہیں اور مولا علی کی خلافت کے اعلان کا وقت آیا تو آیت اترتی ہے جس کے اندر یہ ٹکڑا لگا ہوا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ سوال یہ ہے کہ سن 10 ہجری جب ختم ہو رہی ہے، 18ویں ذی الحجہ سن 10 ہجری کو خطرہ کیا ہے؟ خطرہ تو اس وقت تھا جب اسلام آیا تھا، خطرہ دعوت عشیرہ میں تھا۔ وہاں آیت ہونا چاہیے تھی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ خاندان والوں کو بلا کے اللہ سے ڈرائیے، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اس دن نہیں آئی، شب ہجرت آ جاتی۔ دشمنوں سے گھر گرا ہے، پرواہ نہ کیجئے، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ اس دن نہیں آئی، بدر میں آ جاتی۔ لشکر کم ہے تو پرواہ نہ کیجیے، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ اس دن نہیں آئی تھی تو احد میں جب چاروں طرف سے دشمن گھیرے تھے، جب آیت آ جاتی دشمن گھیرے ہیں ڈریے گا نہیں، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ جب خطرے کے موقع تھے تب تو آیت آئی نہیں، جب شمع رسالت کے پروانوں کے بیچ میں جا رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے اللہ خطرے سے بچائے گا۔ اب کون سا خطرہ ہے جس سے بچائے؟ قرآن پڑھیے اور دماغ اپلائی کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہر آدمی کے 3 اسٹار لگے ہیں، ہر آدمی کے 3 اسٹار لگے ہیں۔ رسول کے ساتھ جتنا مجمع ہے سب حاجی ہیں۔ اے رسول کے ساتھ حج کر کے بیٹھ رہے ہیں، اس سے عمدہ حاجی کہاں ملے گا؟ سب صحابی ہیں، سب مسلمان ہیں، تو ہر ایک کے 3 اسٹار لگے ہوئے ہیں۔ حاجی ہیں، صحابی ہیں، مسلمان ہیں، ان کے جرمٹ میں رسول ہیں۔ خدا کہتا ہے اللہ آپ کو خطرے سے بچائے گا۔ اس کا مطلب اسلام میں کچھ ایسا بھی ہے جس کے لیے حاجی خطرہ ہیں، صحابی خطرہ ہیں، مسلمان خطرہ ہیں۔ یہ خطرہ سمجھ میں نہ آتا کسی کی، یہ خطرہ سمجھ میں نہ آتا کسی کی اگر کربلا کا واقعہ نہ ہو۔ کربلا نے سمجھایا کہ حاجی بھی خطرہ ہوتے ہیں، صحابی بھی خطرہ ہوتے ہیں، مسلمان بھی خطرہ۔ اب آئیے تیسری منزل حدیث سے سمجھاؤں۔ رسول اعلان ولایت علی کر کے آ گئے مدینے میں اور بیمار پڑ گئے، طبیعت دن بہ دن بگڑ رہی ہے۔ میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے مجھے کہ رسالت کا مشن کیا ہے؟
ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، رسالت کا مشن ہے ہدایت کرنا، رسالت کا مشن ہے ہدایت کرنا۔ حالانکہ رسول زندگی کے ہر معاملے میں رہبر ہے، لیکن جہاں تک ہدایت کا سوال ہے تو یہ تو اس کے مشن کی خاص چیز ہے۔ ڈاکٹر کا مشن ہے بیمار کا علاج کرنا۔ بمبئی میں ہمارے ایک دوست ڈاکٹر ہیں، وہ ہم کو لک آفٹر کرتے ہیں جب ہم بمبئی آتے ہیں۔ اب ایک دفعہ جو ہم بمبئی سے جانے لگے تو ان کا اثر صاحب آپ شہروں جاتے ہیں، ملکوں جاتے ہیں، کہیں کا پانی کیسا، کہیں کا پانی کیسا، کہیں سردی کہیں گرمی، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ میں آپ کو ایک ٹیبلٹ لکھ دوں، لائیے کاغذ دیجئے مجھے، آپ وہ استعمال میں رکھیے تو آپ کا موسم کا اثر نہیں ہوگا، آپ بالکل تندرست رہیں گے۔ آپ مجھے بتائیے ڈاکٹر کے مشن کے اندر کی بات ہے کہ باہر کی بات؟ ڈاکٹر مکان بنانے کے لیے تو مجھے مشورہ نہیں دے رہا ہے، جو آپ کہیے کہ لنٹر ایسے ڈالا جائے کہ ایسے ڈالا جائے، ڈاکٹر کو کیا معلوم؟ ڈاکٹر مجھے کوئی لیگل مشورہ تو نہیں دے رہا ہے، جو اس کی زندگی کا کاروبار ہے، جس کام کے لیے وہ ہے، وہ مشورہ دے رہا ہے کہ ایک ٹیبلٹ میں آپ کو لکھ دوں، آپ کھاتے رہیے تو بیمار نہیں ہوئیے گا۔ اب اگر پلٹ کے میں کہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو ڈاکٹر کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ارے آپ انصاف سے سوچئے، بتائیے کس کا دماغ خراب ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ لائیے میں آپ کو ٹیبلٹ لکھ دوں، آپ بیمار نہیں ہوں گے، اس کو کھاتے رہیے۔ ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کا دماغ خراب ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ عالم اسلام میں ہوا، سرور کائنات دنیا سے جانے والے ہیں، کہتے ہیں لاؤ قلم دعوت، لاؤ کاغذ لاؤ، میں ایسی تحریر لکھ دوں کہ میرے بات گمراہ نہ ہو۔ بخاری میں بھی حدیث ہے، سمجھ لیجئے، ایتونی بدعوات وقرطاس ساکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی، یہی ورڈنگ تھا اس کے۔ کاغذ قلم لاؤ، میں ایسی تحریر لکھ دوں میرے پاس گمراہ نہ ہو۔ میں جھگڑا ہونے لگا، کچھ کہہ رہے تھے لاؤ، کچھ کہہ رہے تھے نہ لاؤ۔ ایک آدمی نے کہا کہ ان کے دماغ قابو میں نہیں ہے۔ یہاں جھگڑا اس کو ہوتا ہے، کہا کس نے؟ ہم کہتے ہیں کالے چور نے کہا، اس سے بحث ہی نہیں کس نے کہا۔ جس نے کہا غلط کہا نا، یہ مانیے، جس نے کہا غلط کہا یہ مانیے۔ اب یہ بھی سن لیجئے، ایک حدیث ہے، وہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے، من سن سنتا حسنتا فعلیہ اجر من عمل بہا الی یوم القیامہ، ومن سن سنتا سیئتا فعلیہ وزر من عمل بہا الی یوم القیامہ۔ یہ حدیث ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے جس نے کسی اچھائی کی بنیاد ڈالی، قیامت تک جو اس اچھائی پر عمل کرے گا اس کے بنیاد ڈالنے والے کے کھاتے میں ثواب لکھا جائے گا، اور جس نے کسی برائی کی بنیاد ڈالی، قیامت تک جو لوگ اس برائی میں مبتلا ہوتے رہیں گے، برائی کی بنیاد ڈالنے والے کے کھاتے میں اس کا عذاب لکھا جاتا رہے گا۔ اب مثال کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مسجد جہاں آپ بیٹھے مجلس سن رہے ہیں، جن لوگوں نے اس مسجد کی بنیاد ڈالی تھی اور مسجد بنائی تھی، ان میں اس وقت کوئی زندہ نہیں ہے، اس وقت وہ لوگ موجود
نہیں ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن وہ مسجد کی جو بنیاد رکھ کے گئے تو اس میں نمازیں جتنے دنوں بھی ہوتی رہیں، 100 برس سے زیادہ تو ایسے ہی ہو گئے، لیکن آگے 1000 برس اور ہوتی رہیں تو ان کی رائلٹی جو ہے، ان کا ثواب جو ہے، وہ ان کے کھاتے میں انٹری ہوتی رہے گی۔ اس لیے کہ انہوں نے ایک اچھائی کی بنیاد ڈالی، اب وہ اچھائی جو ہے وہ برقرار ہے، لہذا لوگ اس کے اندر مجلس پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو بنیاد ڈالنے والوں کھاتے میں انٹری ثواب کی ہو رہی ہے۔ دوسری مثال، ایک آدمی نے جوا کھیلنے کا کلب قائم کر دیا، وہاں جوا ہو رہا ہے، جنہوں نے کلب قائم کیا تھا وہ تو گزر گئے، جواری آ رہے ہیں وہاں اور جوا ہو رہا ہے زوردار۔ تو اب جب تک وہاں جوا ہوتا رہے گا، ان کے مرنے کے 100 برس بعد تک ہوتا رہے یا 1000 برس بعد تک ہوتا رہے، اس جوئے سے ان کا حصہ جاتا رہے گا۔ اب سنیے، دیکھیے میں آپ کو کوئی نئی بات نہیں سناتا ہوں، اب کتنے دن سناتا ہوں کتنے دن کے بعد نہیں سناتا ہوں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ جو میرا فن ہے وہ میں آپ سے ہوتا ہوں۔ میں آپ کو کوئی نئی بات نہیں سناتا ہوں، میں آپ کی سینکڑوں دفعہ کی سنی ہوئی باتوں میں نیا اینگل پیدا کرتا ہوں، یہی میرا آرٹ ہے مجلس پڑھنے کا۔ کیا یہ بات آپ نے اچھی طرح سن لی اور اس کے پہلے بھی آپ اس کو سنے ہوئے ہوں گے؟ میں جانتا ہوں کہ کوئی نئی بات ایسی نہیں ہے جو آج میں نے پہلی دفعہ پڑھی ہے، لیکن جس نقطے پر پڑھ رہا ہوں اس پر غور کیجئے۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس قلنداوات لے آؤ، میں ایسی تحریر لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ کوئی صاحب نہیں لکھنے دے رہے ہیں تو کاہے کی بنیاد ڈال رہے ہیں؟ برائی کی۔ رسول کے بعد جتنی گمراہی پھیلے مسلمانوں میں، ارے آپ صراط مستقیم پائے، ہم ہی گمراہ ہیں، مگر ہمیں گمراہ تو آپ نے کیا ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ یہ جو آج جو ہم پہ الزام لگ رہا ہے کہ شیعہ تو گمراہ ہو گئے، شیعہ گمراہ ہو گئے، ارے شیعہ نہ گمراہ ہوتے اگر آپ لکھ لینے دیتے، اگر آپ لکھ لینے دیتے تو شیعہ نہ گمراہ ہوتے، وہ بیچارے راہ راست پر رہتے۔ تو اب شیعوں کی گمراہی میں جتنا بھی عذاب ہے اس کا حساب کتاب آپ کے کھاتے میں جائے گا، اور شیعہ بھی ایسے ہیں کہ چھوڑیں گے نہیں۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ عزیزان گرامی، تاریخ سے، قرآن سے، حدیث سے، ہر چیز سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ گروپ اتنا طاقتور تھا۔ اب یہاں پر اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں مولا علی نے کیوں نہ لکھوا لیا؟ آپ وہاں بیٹھے ہوتے تو آپ کو اندازہ ہوتا، مولا علی اگر لکھوانا چاہتے نا تو رسول اللہ بھی قتل ہو جاتے، مولا علی بھی قتل ہو جاتے، اور الزام مولا علی کے سر رکھا جاتا۔ یہ آپ نہ سمجھیے کہ مولا علی کے جان کو ان کو پیاری تھی یا رسول اللہ کی جان ان کو پیاری تھی۔ اتنا بڑا غلبہ ہوتا، اتنی تلواریں چلتی وہاں کہ معلوم ہے کہ یہ بھی قتل ہو گئے، وہ بھی قتل ہو گئے، وہ بھی قتل ہو گئے، لہذا یہ الزام دینا کہ مولا علی نے کیوں نہ لکھوا لیا۔
بھائی وہاں 150 آدمی پارٹی کا بیٹھا ہوا ہے جو لکھنے نہیں دے گا، جھگڑا کرے گا، کہاں سے مولا علی لکھ پائے؟ ان کا مولا علی تو خاموش رہے. مولا علی خاموش اس لیے رہے کہ مولا علی اگر تلوار چلاتے، مولا علی اگر مقابلے پہ آتے تو اسلام برباد ہو جاتا. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ وہی مشہور واقعہ ہے جو مولا علی کے زمانے میں ہوا کہ وہ 2 عورتیں ایک لڑکے کے لیے لوتی ہوئی آئیں نہیں کہ ہمارا ہے. پہلے سمجھایا بہت، وہ نہیں مانی، تو کہا کمبر آدھا آدھا کاٹ کے دے دو دونوں کو. بھائی ایک نے وڈرا کر لیا، کہا اسی کا ہے میرا نہیں ہے. تو مولا نے کہا جو وڈرا کر رہی ہے اسی کو دے دو. جو وڈرا کر رہی ہے اسی کو دے دو، اسی کا ہے. مولا علی اپنے علم سے بھی فیصلہ کر سکتے تھے، مگر ہم نے منطقی دلیل پرووائڈ کی تاکہ قیامت تک کی نسلیں جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں. کا دلیل یہ ہے کہ اسی کا ہے، اس کو محبت ہے، مانتا ہے، اس پر کوئی اثر نہیں، چاہے کاٹ دیا جائے چاہے پیٹ دیا جائے. تو عزیزان گرامی وہی معاملہ مولا علی کا تھا کہ اسلام وہاں کاٹ کے 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا اور مولا علی دیکھتے رہتے. ان کا ٹھیک ہے بھیا تم ہی لے جاؤ. اب رہ گیا ان کا شیر خدا تھے، تلوار نہیں نکالی. شیر خدا تھے، لڑکے اکثر پوچھتے ہیں کہ وہ تو شیر خدا تھے، انہوں نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ تو ہم نے کہا جواب تو آپ نے دے دیا، اب ہم کیا پڑھائیں؟ آپ کے سوال ہی میں آپ کا جواب چھپا ہوا ہے کہ وہ شیر خدا تھے. اگر وہ شیر خدا نہ ہوتے وہ تلوار نکال لیتے، خالی شیر ہوتے وہ بس. خالی شیر ہوتے ہر آدمی 100 گز فاصلے پر رہتا کہ خدا جانے قسمت برہم ہو جائیں. مشکل یہی ہے کہ شیر خدا تھے، جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ کریں گے. تو اصل مسئلہ جو ہے مولا علی کی پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ شیر خدا تھے. شیر خدا نہ ہوتے تو پھر ہم دیکھتے کوئی سامنے آ جائے تو پتہ لگتا. جس نے گڑبڑ کی کاٹ پیٹ کے ڈال دیا، 4 دن میں خود ہی لوگ ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے. مگر پھر اس کے اندر انصاف اور ناانصافی اور یہ سب چکر نہ دیکھیے آپ. یہ سب چکر اگر دیکھنا ہے تو پھر تو عزیزان گرامی یہ ہے خاندان رسالت اور یہ ہدایت کا مشن. بات آگے بڑھے گی کل. آج تو مجھے صرف اپنا مضمون تبدیل کرنا تھا، اور مضمون تبدیل کر کے میں رسالت کے مشن کے اوپر آپ کے لیے کل سے عرض کروں گا کہ اسلام اور دین کا مشن کیا ہے، اور اس کے اندر دشمنان اہل بیت نے اور خاندان رسالت کے مخالفین نے کیا کیا ظلم و زیادتیاں کی ہیں، اور ہمارا جو مسلک ہے اثنا عشری فقہ کا مسلک، ہمارا جو اسکول آف جورسپروڈنس ہے یہ کیا ہے، اور ہم کس سے متاثر ہیں اور کیا کرتے ہیں. انشاءاللہ کل سے زندگی رہی تو عرض کروں گا. آج تو صرف اتنا کہ محرم کی تاریخیں گزر رہی ہیں، ایام اعزا تمام ہو رہے ہیں، اور ہر دن آتا ہے اور ہر تاریخ آتی ہے اور ہر رات آتی ہے تو کچھ نئے نئے دردناک واقعات لیے ہوئے آتے ہیں. آج 6ٹھی رات آ گئی، اور آج کی رات عام طور سے شہزادی زینب کے بیٹوں کا تذکرہ ہو. عجیب غریب مسئلہ ہے. زینب کے لال ننیال اور ددیال دونوں کی طرف سے بے مثال تھے. جن کے نانا حیدر کرار تھے، جن کے دادا جعفر طیار تھے. نانا نے بھی شہادت کا جام پیا
اور دادا نے بھی شہادت کا انتظام کیا۔ جنگ موتا میں حضرت جعفر شہید ہوئے اور مسجد کوفہ میں حضرت علی شہید۔ معلومہ زینب کے لاڈلوں کو دنیال اور ددیال دونوں طرف سے شہادت کا حصہ ملا۔ یہ شہادت کے ورثہ دار ادھر سے بھی تھے، شہادت کے ورثہ دار ادھر سے بھی تھے، دونوں طرف سے ان کے ورثے میں شہادت آئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کے متعلق تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین پر قربان تھے اور جب امام چلے ہیں مکے سے تو باوجود اس کے کہ بیمار تھے مگر ایک منزل تک آئے ساتھ۔ ایک منزل کے بعد امام نے ان سے کہا کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ پلٹ جائیں۔ پہلے امام اصرار کرتے رہے ان سے مگر وہ حکم امامت نہیں تھا، وہ ایک رشتہ داری اور خاندانی جو معاملہ ہوتا ہے اس کے حساب سے فرما رہے تھے کہ آپ زحمت نہ کریں، آپ زحمت نہ کریں۔ لیکن جب وہ ایک منزل تک آ گئے تو فرمایا کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں آپ پلٹ۔ اب ظاہر ہے کہ جب امام نے حکم دے دیا تو اب اس کا مطلب یہ کہ خدا رسول نے حکم دیا، اب اس میں کوئی گنجائش انکار کیا اس کی کچھ نہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے تو سراخوں پر آپ کے حکم کی اطاعت ہوگی، میرے دونوں بیٹے ہیں ان کو لیتے جائیے۔ اور عزیزان گرامی دونوں بیٹوں کو حسین کے حوالے کیا۔ یہ گھرانہ اور نہ جانتا ہو کہ کیا ہونے والا ہے یہ ہم سمجھتے نہیں، یہ بات ہماری عقل میں آنے والی نہیں۔ یہ سب جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ کہ ان کو لیتے جائیے۔ دونوں شہزادے امام کے ساتھ چلے اور تاریخ بتاتی ہے جب عاشور کا دن آیا اور شہادت کی بارگاہ سجی تو سب سے پہلے دوستوں نے اپنی قربانی کی۔ کربلا کے میدان میں جب تک نماز ظہر ہوئی ہے اس وقت تک حسین کے دوست زندہ تھے۔ نماز ظہر تک دوستوں نے اپنی قربانی دی۔ جب ظہر کی نماز تمام ہو گئی اور ظہر کا وقت تھوڑا گزر گیا تو اب عزیزوں کی باری آئی۔ عزیزوں میں بھی عجب ڈسپلن تھا۔ سب سے پہلے جو قربانی کے لیے آگے بڑھے وہ عقیل کی اولاد تھی، حضرت مسلم کے بیٹے اور حضرت عقیل کے بیٹے، حضرت مسلم کے بھتیجے، حضرت عقیل کے پوتے اور بیٹے، یہ میدان میں آئے اور آپ یقین مانیے کہ عقیل کا بہت خون کربلا کے میدان میں ہے۔ 4 بیٹے تو صرف حضرت مسلم کے کام آئے ہیں کربلا میں، قطع نظر اس کے کہ حضرت مسلم شہید ہوئے مگر 4 بیٹے حضرت مسلم کے شہید ہوئے۔ 2 جوانی کی سرحدیں چھو رہے تھے، وہ امام علی مقام کے ساتھ تھے اور وہ کربلا کے میدان میں لڑے اور لڑکے جہاد کر کے شہید ہوئے۔ اور 2 بچے چھوٹے تھے جو حضرت مسلم کے ساتھ کوفے گئے تھے اور کوفے میں اپنے باپ سے بچھڑ گئے۔ یہ وہی 2 بچے تھے جن کو حارث ملعون نے شہید کیا ہے۔ اور عزیزان گرامی بعضی چیزیں ایسی ہیں، میں آپ سے کیا عرض کروں، کچھ میرے دماغ میں خیالات آتے ہیں، میں کبھی اس کو مجلسوں میں پڑھ دیتا ہوں، کبھی مجلسوں میں نہیں پڑھتا ہوں۔
سوچتا رہ جاتا ہوں خالی، اس لیے کہ یہ دو لڑکے جو جوانی کی حدوں میں تھے، ان کے تو کٹے ہوئے سر گئے ہیں ساتھ میں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ماں کو اپنے چھوٹے بچوں سے لگاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حسین کا قافلہ کوفے کے دارالامارہ پہنچا ہے تو دارالامارہ کے دروازے پر مسلم کا سر لٹک رہا تھا۔ کتاب میں نگر نہیں ہے تو نہ صحیح، مگر میرا دل کہتا ہے کہ زوجہ مسلم نے سر دیکھ کے کہا ہوگا کہ جو بچے میرے حوالے کیے تھے ان کے سر لائی ہوں، جو بچے تمہارے حوالے تھے وہ کیا ہو گئے جن کا کوئی۔ سوچئے کیا حال ہوگا، سوچئے کیا حال ہوگا۔ آج وہ دونوں بچے بھی شہید ہو گئے راہ خدا میں، اور اسی طریقے سے جب اولاد عقیل شہید ہو چکی تو اولاد جعفر کی باری آئی۔ تاریخ بتاتی ہے اون محمد مقتل میں گئے، جا کے داد شجاعت دی، اور زخموں سے جب چور ہو کے گرے ہیں تو ماموں مقتل میں پہنچے۔ کسی کی لاش کو حسین نے اٹھایا، کسی کی لاش کو علی اکبر و عباس نے اٹھایا۔ میں کہوں گا بی بی زینب، غلاموں کا پرسہ قبول کیجئے، آپ کے شہزادے کام آ گئے، یہ غلام آپ کو پرسہ دے رہے ہیں، ممکن ہے فرمائے مجھے پرسہ نہ دو